بیٹیاں برباد ہے برما و فلسطین میں، اے مسلم کیوں جوش نہیں آتا تیری شمشیر میں۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، اور یہ روایت یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ تاریخ کی اوراق کو اگر دیکھا جائے تو شام پہ حملہ ہوا، ہم نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ مذمت بھی نہیں کی۔ مصر میں حملہ ہوا، ہم خاموش رہے، اور عراق پر حملہ ہوا، ہم خاموش رہے، ایران پر حملہ ہوا، ہم خاموش رہے، یہاں تک کہ شام میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہم خاموش رہے۔ اور آج بلکہ پہلے سے فلسطین پہ بہت سخت ترین ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ہلکا سا مذمت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بیت المقدس، آج ہم بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے چندوں سے جو چندے ہم دے رہے ہیں، ان سے جو میزائل بن رہے ہیں، ایٹم بن رہے ہیں، ملک کے پیسوں سے بن رہے ہیں، تو یہ اگر قبلہ اول کا حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسے ایٹم بم، ایسے میزائلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا۔ ہمارے دین کا حفاظت نہیں کرے، قرآن کا حفاظت نہیں کرے، قبلے کا حفاظت نہیں کرے، تو ہم نے اس کو کس چیز کے لیے رکھا ہے؟ کس چیز کے لیے رکھا ہے ہم نے؟ قبر میں ساتھ لے کر جانے کے لیے رکھا ہے ہم نے؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی عوام میں وہ طاقت بھی ہے، اور یہ میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ 65 کا جنگ ہو، 71 کا ہو، جو بھی جنگ ہو، وہ عوام نے لڑی ہے۔ آج بھی الحمدللہ عوام میں یہ جذبہ موجود ہے، جہاد کا جذبہ موجود ہے۔ وہ بیت المقدس، فلسطین، مصر، جتنے عرب ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ان کے لیے دل میں جذبہ رکھتا ہے جہاد کا، جانے کے لیے بھی تیار ہے، لڑتے بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے راستے یاد رکھے، جیسے امام بیزائی فرماتے ہیں کما تدین تدانو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ ہم عراق پہ خاموش رہے، ہم مصر پہ خاموش رہے، ہم نے فلسطین پہ جو جا بجا ظلم کیا، ان لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، ہم خاموش رہے۔ لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم پر ظلم ہوگا، اور یہ کفار جو ہے، خاص کر یہود جو ہیں، وہ ہم پر حملہ کریں گے، اور یہ لوگ خاموش رہیں گے، یہ لوگ تماشا دیکھیں گے۔